السلام علیکم. آزاد کشمیر پالیٹکس ان یور آئیز کے پروگرام سے یوٹیوب پر سے اسلام آزاد کی طرف سے سب ناظرین کو السلام علیکم. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈڈیال کی مشہور سیاسی اور سماجی شخصیت جناب مسعود بلوٹ صاحب. ان کی معاونت کر رہے ہیں جناب ڈار صاحب. مسلم لیگ آزاد کشمیر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ برطانیہ جو جہانگیر صاحب لوٹن سے تشریف فرما ہے. راجہ جاوید اقبال صاحب مسلم لیگ کے نائب صدر ہیں تنظیم کے, وہ بھی تشریف فرما ہے. سب سے پہلے میں شروع کروں گا چودھری جہانگیر صاحب سے. چودھری جہانگیر صاحب, آپ بتائیں کہ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. کل آل پارٹی کانفرنس تھی, کیا فیصلے ہوئے تاکہ اس کے بعد ہم باقی معاملات پر گفتگو کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اسلم آزاد صاحب کا شکر گزار ہوں. باقی جناب نواز ڈار صاحب ہیں, راجہ جاوید اقبال صاحب ہیں, ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں, ان سب کو میری طرف سے سلام. دیکھیں جی, ہماری گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے وہ اب سب لوگوں کے سامنے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس جو وسائل تھے اس کو انہوں نے استعمال کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ رقم کی ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا رہا انہوں نے لوگوں کے لیے بہتری کی طرف انہوں نے کیا ہے. کل جو سب جماعتوں کی مشترکہ پریس کانفرنس تھی اس سے یہی ہوا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے سب پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور جو بھی اپنے کشمیریوں کے لیے بہتری کے لیے ہوں گے وہ فیصلے کریں گے. آج بھی ہماری میٹنگ تھی, پرائم منسٹر صاحب نے 4 ویک کے لیے, بلکہ پوری گورنمنٹ نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ یہ لاک ڈاؤن 4 ویک کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو جتنی ہو سکی ہماری گورنمنٹ نے ٹرائی کی ہے کہ اس جو یہ وبا اس پر کنٹرول کیا جائے, اور اس پر ہمارے لوگوں کی بھی سچی بات ہے, جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ اس کو جتنا بھی کم لوگ آزاد کشمیر میں انٹر ہوں اور اس بیماری سے بچا جائے. بس چھوٹی موٹی کوئی مسٹیکیں ہوئی ہیں, امید ہے کہ اس پہ بھی جو ہے نا اتنے ایک دم, ہم اس انگلینڈ میں رہتے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں اور کتنی موتیں ہوئی ہیں. اس حوالے سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے جو بھی ہو سکا انہوں نے ممکن وہ کیا. صابر چودھری صاحب انٹر ہوئے ہیں جی مانچسٹر سے. صابر صاحب آپ کی تصویر نہیں آ رہی, کیا وجہ ہے؟ آپ کی تصویر نہیں آ رہی, اس کو ٹھیک کریں. جناب مسعود بلوٹ صاحب, آپ سنائیں آپ کی ریاست اندرال میں کیسے حالات ہیں. ویلکم جی صابر چودھری صاحب, چیئرمین نواب ٹرسٹ قصور. وہ باقی ڈیٹیل بتائیں گے. ایک رفائی اسپتال چلاتے ہیں, میرے دوست ہیں, مرزبرو میں ہم نے بہت ٹائم اکٹھے گزارا. تو آج کوئی 30 سال بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے. جو سب کیسے ہیں آپ؟ صابر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے اس کو. ایک منٹ, آپ کی آواز میوٹ ہے, اس میوٹ کو آف کریں. ہاں جی, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. اچھا جناب, ہاں الحمدللہ ہاسپٹل اب بھی چل رہا ہے, اور یہ ماشاءاللہ ہاسپٹل بالکل فری ہاسپٹل چل رہا ہے. اور ہماری میں آپ کو بہت دیر مس کیا, اور الحمدللہ وی آر بیک ان کانٹیکٹ. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے دوستوں کے ساتھ میں بھی شامل ہو گیا. ویلکم جی. ٹھیک ہے, یہ کوشش کریں جی کہ ڈسٹربنس نہ ہو, چونکہ آگے پیچھے سے جو معاملات پھر ہوتے ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. راجہ جاوید صاحب لوزل سے مسلم لیگ کے سینئر رہنما ہیں. راجہ جاوید صاحب, آپ کیا کہیں گے کورونا کی وجہ سے برمنگھم میں کتنی لائف افیکٹ ہوئی ہے؟ السلام علیکم جی. چودھری صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہر وقت جب بھی کوئی ایشو ہوا تو آپ نے اس پہ آواز اٹھائی. جب یہ کورونا شروع ہوا تو یہاں پہ شاپ کیپرز نے جس طرح پرائسز اس قدر اوپر کی تھی کہ ہم کی سوچ سے بھی باہر تھی. جو 10 پاؤنڈ والی چیز تھی انہوں نے 20 پاؤنڈ میں دے رہے تھے. جی بات کریں. جی اچھا, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جب پی آئی اے کا ایشو آیا آپ نے اس پہ بھی بات کی. جب بھی کوئی مسئلہ بنا تو آپ نے اس پہ آواز ریز کی, تو ہم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو کرونا پہ میں
جس طرح ہماری حکومت آزاد کشمیر نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا سب سے پہلے, ابھی جس طرح کے آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی نے کوئی اس پہ کام کیا تو وہ فاروق حیدر صاحب نے کیا, پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے. تو وہاں پہ جس طرح پولیس کا ہمیں تھوڑا سا ہے کہ جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اتنا اچھا نہیں ہے, اس پہ تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عزت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میں نے یہ کوشچن اٹھایا تھا چودھری طارق فاروق سینئر منسٹر کے ساتھ 2 دن پہلے, تو انہوں نے کہا کدو کا واقعہ ہوا ہے اور اس پر کارروائی بھی ہوئی ہے, انشاءاللہ بہتر ہوگا. آگے چل کر اس پر بھی بات کرتے ہیں, PIA کے بارے میں بات کرتے ہیں. مسعود بلوٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی یہ آپ مسعود بلوٹ ہو گئے اور آگے نام آ گیا انور ڈار صاحب کا, کوئی بات نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی ریاست انگال میں کرونا سے کے بعد کہ کون سے کیسے حالات ہیں, وہاں کے انتظامات کیسے ہیں, ہاسپٹل, کرونا سینٹر اور باقی جو موومنٹ ہے وہ کیسی ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. ریاست اندرال بنیادی طور پر آپ کو پتا کہ جغرافائی طور پر بڑے محفوظ ہے, کیونکہ زمینی رستہ اس کا تو لگتا ہے صرف تحصیل سہرسہ کے ساتھ ہی, باقی تو تینوں طرف سے یہ قدرتی طور پر لاک ڈاؤن ہے پانی کے ذریعے. تو اقدامات تو پرائم منسٹر صاحب کے بہت اچھے تھے, جیسے راجہ جاوید اقبال صاحب بیان کر رہے تھے, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں ان پر ہمارے تحفظات ہیں کہ ریاست کو وہ اقدامات بھی اٹھانے چاہیے تھے جو کہ نہیں اٹھائے گئے. جی بات کریں آپ. بس یہ کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو بڑا مثالی اقدام تھا آزاد حکومت کا, لیکن لوگوں کی ریلیف کے لیے اس طریقے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے ابھی تک. وہ ہمارے حاجی شیر عالم صاحب ہیں, کبھی کبھی آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ جی ملتے رہتے ہیں. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جی, آپ لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس علاقے میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آمین. ثابت چودھری میرے دوست ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہم مرزا میں ایک عرصہ تک اکٹھے رہے, اس کے بعد یہ مانچسٹر چلے گئے, میں برمنگھم آ گیا. آج کل انہوں نے قصور کے نواح میں کہیں اپنی والدہ کے نام پر نواب بی بی ٹرسٹ کے نام سے ایک رفائی ہسپتال کھولا ہوا ہے, اور ماشاءاللہ اس کے سب اخراجات برداشت کر رہے ہیں. حال ہی میں نے تصویریں دیکھی ہیں کہ غریبوں کو انہوں نے فوڈ بھی تقسیم کیا. تو چودھری صابر صاحب آپ تھوڑا سا اپنے رفائی ادارے کے بارے میں ہمیں بتائیں گے. ہاں جی, الحمدللہ ہمارے علاقے میں چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ان دوستوں سے بھی تعارف ہو گیا. میرا نام محمد صابر چودھری ہے اور میں مانچسٹر میں رہائش پذیر ہوں اس وقت, اور I'm running a charity hospital نواب بی بی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے, اور یہ 2006 سے چل رہا ہے, اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہاسپٹل چل رہا ہے. I've got 18 staff اور یہ پراپر طریقے سے چل رہا ہے, بٹ اٹ از آل فری ہاسپٹل. 30 روپے پرچی فیس ہے, اور فری میڈیسن, فری چیک اپ, فری ایوری تھنگ از, وی آر ٹیکنگ کیئر آف دا کمیونٹی. جو ہمارے اراؤنڈ رہتے ہیں ان کا ہم خیال کر رہے ہیں, اور ہاسپٹل بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے, اور اللہ کرے گا کہ جب تک میری زندگی ہے چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی خدمت خلق جو ہے یہ ہمارا مشن ہے. اور اس میں ہم اسلام میں بھی یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. تو الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کام چل رہا ہے, اور لوگ بڑے مطمئن ہیں کیونکہ اٹ از اے فری ہاسپٹل, فری میڈیسن, فری چیک اپ, فری ایوری تھنگ. تو اس لیے الحمدللہ وہ کام چل رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے. اور آزاد صاحب آپ سے مس کر رہے ہیں, آپ کو کافی دیر کے بعد ملاقات ہوئی ہے, خوشی ہے. I'm excited really to talk to you, اور بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ. بڑی مہربانی. تو مانچسٹر کے کیا حالات ہیں کرونا کی وجہ سے؟ لاک ڈاؤن سچویشن ہی ہے تھرو آؤٹ مانچسٹر میں تو, اور میرا مطلب ہے جب بھی یہ خبریں سنتے ہیں, خبروں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ لاک ڈاؤن سچویشن ہے, اور اسپیشلی جو اوور 60 لوگ ہیں دے شوڈ اسٹے ان سائڈ, وہ یہی کہتے ہیں اسٹے ان سائڈ, اسٹے ان سائڈ. اور یہ بہرحال سچویشن ایسی ہے
یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. جنگیر صاحب آپ کی حکومت نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ وہ پہلے ڈی سی صاحب سے پروانہ لینا پڑتا تھا اجازت کا, تو اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جس کے آدمی کے پاس ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ لے کر جو ہے نا وہی دکھا کر ایئرپورٹ کی طرف جا سکتا ہے. بس یہ بہت ڈسٹربنس آ رہی ہے جی, پلیز یہ ٹیلی فون بند کریں جی پلیز. تو اس میں نے جیتار فاروق صاحب سے گزارش کی تھی کہ اگر کوئی بزرگ آدمی ہے یا ایک خاتون ہے اکیلی تو اس کے ساتھ کوئی ایک آدھا آدمی بھی جانا چاہیے, اور امید ہے وہ کچھ اور اقدامات کریں گے. آزاد کشمیر میں اوورال جو آپ کرونا کے حوالے سے سمجھتے ہیں حکومت نے جو ذمہ داریاں دبائی ہیں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جو پولیس کے ایک قدم ہم نے واقعات دیکھے ہیں, ڈڈیال والوں کی بھی خوش قسمتی ہے کہ جہاں ضلعی ہیڈ کوارٹر پر یہ کرونا سینٹر بنے ہیں, وہاں ڈڈیال واحد علاقہ ہے کہ ایک تحصیل ہے اور وہاں پر بھی ایک کرونا سینٹر بنایا ہے. بلوٹ صاحب آپ کی بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے, پلیز یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں ان سے کہیں کہ مہربانی فرمائیں. جی جہانگیر صاحب آپ کچھ نہیں کہنا ہمارا چاہیں؟ دیکھیں جی, میں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا اور پوری ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو پرابلم اس سے آپ کے جتنے ہمارے آؤٹ سیٹ میں لوگ تھے انہوں نے بھی بڑی آواز بلند کری, اور پی ایم صاحب نے وہ لوگوں کا جو مین مسئلہ تھا اس کو حل کیا ہے, جس پہ پرائم منسٹر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں. دیکھیں پرابلم ہے کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے فوج ہو, پولیس ہو, محکمہ مال ہو, اور جتنی بھی انتظامیہ ہے وہ دن رات لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کی جانیں بچیں اور یہ بیماری آزاد کشمیر میں داخل نہ ہو. لیکن بعض جگہوں میں ہمارے لوگ بھی یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم سب کا فرض ہے کہ اس کو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں. اور جو آپ نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جو لوگوں کے ساتھ ایک دو بندے آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ پرابلم حل ہو جائے گی. دیکھیں گورنمنٹ بھی بار بار اسی لیے ریکویسٹ کر رہی ہے ہر بندے سے, چاہے یو کے کی گورنمنٹ ہو, پاکستان ہو, آزاد کشمیر کو, کہ مہربانی کریں آپ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں اور اس بیماری جتنی بھی کم پھیلی تو بہتر ہے. تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ کا ہو سکتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کل صدر پاکستان گئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی تعریف کی ہے کہ یہ واحد گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کے جنہوں نے موقع پہ سب سے پہلے اچھے کام کیے ہیں اور اس کو کنٹرول کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس والے سے ہماری گورنمنٹ خراج تحسین کے میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھے کام کیے, اور جو بھی ان سے ہو سکتا ہے, جو بھی ان کی کیپیسٹی ہے وہ کر دیں. مہربانی یہ جی پلیز ذرا احتیاط کریں. یہ آپ میں سے کوئی یا آگے پیچھے کوئی کھڑ کر رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ آواز ڈسٹربنس کی آ رہی ہے, یو پلیز. یہ جاوید صاحب, آزاد کشمیر حکومت نے اقدامات تو کیے ہیں, رمضان کل سے پرسوں سے شروع ہو رہا ہے, انہوں نے غریب آدمی کو کوئی پیکج ابھی تک نہیں دیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ حکومت کو اس طرح توجہ دینی چاہیے؟ جاوید اقبال صاحب. بالکل جی, ان کو توجہ دینی چاہیے. اس میں جو غریب لوگ ہیں دن میں کام ایک دیہڑی پہ کام کرتے ہیں, ان کے بارے میں بالکل سوچنا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم اس پہ بالکل ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اس دن میں سن رہا تھا کہ شوکت شاہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم فوڈ کا پیکج بنائیں گے اور انشاءاللہ بیٹھ کے سارا یہ پورا ایک پیکج دیں گے, رمضان سے پہلے کریں گے. تو دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں, انہیں پہ ہی ہے حکومت. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ بہتر کریں گے عوام کے لیے. مگر ایک مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہے کہ لاک ڈاؤن کا, جس طرح آج ہم لاک ڈاؤن ہے گھروں میں, کشمیر کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. جو صاحب اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ دیکھو کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ہم تو صرف اندر میں باندھ ہیں, تو اس طرح گھبرائے ہوئے ہیں جن پہ ظلم بھی ہو رہا ہے, ساتھ ان کو مارتے بھی ہیں. دیکھ لو ان کا کیا اشر کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا پرائم منسٹر آزاد کشمیر ایک جلسے میں دے رہا ہے, رو رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ہمارے بچوں کے ساتھ, وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. وہ رو رہے تھے. اور ہمارے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک اور پرائم منسٹر صاحب سے وہ جو ہنس رہے تھے تھوڑے تھوڑے, کیونکہ ان کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ کشمیریوں پہ کیا بیت رہی ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا لاک ڈاؤن ہے. تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک کشمیر پہ بھی کچھ رحم کرے, ان ہمارے بہن بھائیوں پہ کچھ آزادی نصیب فرمائے. بالکل جی درست بات ہے. دنیا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ لاک ڈاؤن سے کتنی ان کو تکالیف ہو رہی ہیں, اور مقبوضہ کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اس
طرف توجہ دینی چاہیے. یقین ہماری ہمدردیاں کشمیر میں بسنے والے ہمارے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہیں. جناب مسعود بلوچ صاحب, یہ پی آئی اے کا جو معاملہ ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کبھی یہ فلائٹ چلاتے ہیں, کبھی ٹکٹ کینسل ہو جاتا ہے, پھر ٹکٹ بڑی مہنگی قیمت پر لوگوں کو دیا جاتا ہے. وہاں لوگوں کو کون سے ان مسائل سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے؟ مسعود بلوچ صاحب جی. جو صاحب پی اے کا جہاں تک پی اے کا معاملہ ہے, پی اے کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہماری, میری آپ کے ساتھ ہی میری رائے. جس طرح انہوں نے روایتی طور پر ہمیشہ ہی لوگوں کو ذلیل کیا, اور اس بار جب دنیا اس مصیبت میں مبتلا تھی تو انہوں نے بہت ہی برا کردار ادا کیا ہے کہ لوگوں کو اس قدر ذلیل و خوار کیا ہے کہ شاید تاریخ میں کبھی ایسا, پی اے کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو. جی تو ڈڈیال میں اس وقت کرونا کی کیا صورتحال ہے؟ بچ بچاؤ ہے یا کوئی لوگ مریض ہیں ابھی؟ ڈڈیال میں الحمدللہ حالات ٹھیک ہے, کوئی 3 پازیٹیو کیسز آئے ہیں, وہ بھی کنٹرولڈ ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جیسے راجہ جاوید صاحب فرما رہے تھے آزاد حکومت کے بارے میں, آزاد حکومت نے اور کوئی پیکج تو نہیں اعلان کیا, ایک پیکج تو ضرور انہیں اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ جو کاروباری طبقہ ہے ان کے لیے بجلی کے بل اور غریبوں کے لیے بجلی کے لیے بل معاف ہونے چاہیے تھے, وہ معاف نہیں ہوئے. الٹا یہ کیا گیا ہے کہ آپ 3 ماہ جو ہے ان کو سسپینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ان کو قسطوں میں ادا کرنا ہے. ایک یہ نوٹیفکیشن ہونا چاہیے تھا کہ 3 ماہ کے لیے ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ بجلی کے بل معاف ہونے چاہیے تھے بالکل آواز نہیں آ رہی مزدور طبقے کے. اور دوسرا جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے یہ پیکج اناؤنس ہونا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ ایک نوٹیفکیشن کرتی کہ جو بلڈنگ مالکان ہیں, پلازا مالکان ہیں یا مارکیٹس مالکان ہیں, وہ کرایہ معاف کر دیتے. اس سلسلے میں گورنمنٹ نے کوئی قدم ابھی تک نہیں اٹھایا. تو جو کاروباری طبقہ ہے, خاص کر جو غریب تاجر ہیں, چھوٹے تاجر ہیں, ان کے لیے بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے. یہ بات مسعود بلوچ صاحب کی درست ہے جی کہ چھوٹے تاجروں کو حکومت کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے, وہ بلوں کی مد میں ہو یا کسی اور سلسلے میں. ان کی مدد کے سلسلے میں حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. لوگ خستحالی کا شکار ہیں, مالی بحران کا شکار ہیں. تو اب میں آتا ہوں صابر چودھری صاحب سے. صابر چودھری صاحب, یہ ہاسپٹل جو ہے جی, یہ آپ کو کیا تاریخ ہوئی کہ آپ نے اس کو شروع کیا؟ بس میرے دل میں یہ ایک خیال تھا کہ جب جس ایریے میں رہتا ہوں وہاں پر کافی یہ کون سا ایریا ہے جناب؟ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. یہ سرائے مغل ہے, سرائے مغل. جی ایک سرائے عالمگیر ہے جلم کی طرف, یہ سرائے مغل ہے. یہ جو پتوں کی اور بائی پھیرو کے درمیان میں ہے, اور یہ ملتان روڈ کے بالکل سائڈ پر ہے. کافی فیمس ایریا ہے لیکن نیگلیکٹڈ ایریا ہے, اور یہاں پر کافی امیر لوگ ہیں. لیکن ان کی یہ جو سوچ ہے نا, وہ ہے کہ غریب آدمی کا خون پسینہ نکال لو اور اس کو اجرت بھی پوری نہ دو. اور میں ایک, آپ کو پتہ ہے آزاد صاحب, ہم اکٹھے کام کرتے رہے. میں اس وقت بھی میرے دل میں یہی تھا کہ جو عوام کی سہولت کا سوچنا چاہیے, جو غریب لوگ ہیں ان کا سوچنا چاہیے. اور آج کل جو مطلب میں نے ہاسپٹل جو بنا دیا, اس میں اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو رہی ہے. وی آر کیٹرنگ, فری ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں نے لاسٹ آپ کو تصویر بھی بھیجی تھی کہ میں نے تقریباً 150 لوگوں کو وہ 20 کلو آٹا اور چینی اور گھی لے کے دیا, جو مزدور طبقہ تھا, ڈیلی ویجز پر تھا, اور وہ ان کا کام تو بالکل ٹھپ ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ وہ غریب لوگ کیسے اپنا چولہا جلائیں گے, اور اس لیے میں نے وہ کوشش کی. ہاسپٹل میرے پاس پلیٹ فارم ہے, اور وہیں سے میں نے وہ سارا انتظام کر دیا. اور میرے ساتھ وہ کمشنر ہیں مائننگ ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے بھی میرے ساتھ کافی تعاون کیا مینجمنٹ میں. اور وہ ریاض چودھری ہے, کمشنر ہے مطلب مائننگ ڈپارٹمنٹ کے, خالد پرویز ہیں, اور وہ میرے ساتھ ایک ٹیم بنی ہوئی ہے. کیونکہ ویلفیئر کام میں میرا مطلب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوں. اور یہ میں سمجھتا ہوں
کہ ابھی بھائی جان بات کر رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم یقیناً پاکستان کے لوگوں سے زیادہ ہماری اہمیت ہے, ہمارے پاس پیسے ہیں, اور اللہ کی راہ میں یہ نکالیں, یہ ایک جہاد ہے, اور وی شوڈ آل کنٹریبیوٹ ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ. اور گورنمنٹ چاہے وہ آزاد کشمیر کی ہو چاہے وہ کہیں کی ہو, پاکستان کو مسلمانوں کو سپورٹ کرنا ہمارا اولین فرض ہے. اور یہ بات ہے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ہر ایک کو, لیکن ذریعہ جو ہے ہم لوگ بن جاتے ہیں ایک دوسرے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسروں پر اپنی رسپانسبلٹی دوسروں پر نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وی شوڈ کنٹریبیوٹ مور, ہمیں مور حصہ ڈالنا چاہیے. اور کیونکہ وی آر سیٹلڈ ان انگلینڈ, اور ڈفرینٹ لوگوں نے ذمہ دار ہیں, یہاں پر کوئی تو ذمہ دار ہے نہیں ہے نا, یہاں پر تو ورکر ہیں, فیکٹری اونرز ہیں, مالک ہیں. میں ایک چیریٹی ہاسپٹل چلا رہا ہوں, میں ڈائریکٹر تھا فنانشل سروسز میں, اب میں وہاں سے ریٹائر ہوں, لیکن میرے دل میں یہ مشن ہے ٹو ہیلپ دا ہیلپ لیس. اور اپنے ملک کی ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا کتنا اس میں خرچ ہو رہا ہے, اور ہمیں اپنے اپنے علاقے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے, تاکہ کوئی بندہ کھانا کھائے بغیر رات کو نہ سو سکے, ایسا نہ ہو کہ بھوکا سوئے. اور اللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہے, اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پر پورا بھروسہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہو جائیں گے. میری یہ سوچ ہے. بڑی مہربانی جی. یہ تھے صابر چودھری صاحب. یہ صاحب آپ کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. یہ ایک اور صاحب آنا چاہتے ہیں جی. یہ نہیں ہو رہے, آدمی زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. صاحب اس سسٹم کو آپ آف کریں گے تو دوسرا کوئی مہمان میں لے سکوں گا. میں بند کر دوں؟ جی آپ بند کریں گے تو دوسرا آدمی آئے گا پلیز. جزاک اللہ. اللہ حافظ. سر اللہ حافظ. ملک صاحب کہتے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں, دیکھنے سے بات نہیں. ملک صاحب اس کو لنک کو پریس کریں, اسکرین کو اوپر کریں, اسکرول کریں, نیچے بلو بٹن آئے گا براڈ کاسٹ, تو پھر بات ہو جائے گی. میں سٹل جڑا نا آواز اچھا اسلم آزاد کر رہا ہوں. یہ صاحب یہ سسٹم آف کریں گے, بند کریں گے. میرا سسٹم ہے تو آف ہوتا ہے. نسا نو بلا ذرا. چوئی صاحب جی سر. جی میں سسٹم آف کر رہا, مجھے پتا نہیں کرنا. چوئی صاحب جی سر. چوئی صاحب ایک بار آف لائن کرو, باقی ساتھیوں کی بھی تو اس تو بعد مڑی جڑا میں کرو, جڑی آواز ہے کھر کرے شاید ختم ہوئی جائے. میں کرنا جا رہا. دیکھنے ایک منٹ دیکھو, ایک کھڑ واقعہ بو ہوش نہیں ہے, پتہ نہیں کیا گل ہے. یہ لمبا کم ہوئی جیسی نا سارے اسلم صاحب چلو میں نے بھی کام جانا ہے. جی سر. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دوسرا میں جن لوگوں نے آپ سے لوگوں کے لیے اسپتالوں کے لیے جو مشنری کا ارینج کیا ہے, باقی جو کام کیا میں ان کا ہیلو جی بات کریں. ہیلو سسٹم کو گڑبڑ اس کی آواز کڑکڑ ہو رہی ہے, بند کرو. بیٹے میں نہیں جانتا نا. ہیلو جی میں ہم سب کا ہوں جنہوں نے یو کے باقی ملکوں سے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو بھی ہو سکا انہوں نے مشینیں بھیج دی ہیں, جو بھی اسپتالوں میں ضرورت کی چیزیں تھیں. اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا خطہ خوشحال ہے کہ لوگوں نے مجھے یہاں سے بند کرو نا. کیا ہے, اور آج بھی 2-3 مہینے کے لیے جمع کیا. اور میری تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, ان کا خیال رکھیں, اور جو گورنمنٹ کا ہدایات ہیں ان پہ عمل کریں.
تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا امیر ناصر ہو. تو میں آپ کا ابھی تھینک یو سر, تھینک یو. عباس ملک صاحب آئے تھے جی, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. جی چوئی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی عباس ملک صاحب السلام علیکم. میں کوشش تو کی ہے لیکن ابھی اتنا ٹیکنیکل آدمی شاید نہیں ہوں. جی جی تو میں نظر آ رہا ہوں آپ کو؟ جی جی بالکل نظر آ رہے ہیں, بڑے اینکو کے ساتھ اور بڑے خوبصورت ناظر میں. چلے میں نے کہا جتنا تھوڑا بہت کوئی آپ کا پروگرام ہے تو کچھ نہ کچھ انتظام کرنا چاہیے. یہ گل یہ گل. جی تو سنائیں, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے یہ ہیں جی. عباس ملک برمنگھم کے سب سے پرانے اور پہلے صحافی, اللہ ان کو زندگی دے. بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے. آج کل تو صحافیوں کی دکان لگی ہوئی ہے, لیکن اس وقت یہ اکیلے ہی مرد میدان تھے. تو مقصد میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں 1 منٹ میں. بلوٹ صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں. بلوٹ صاحب بتائیں کہ یہ آزاد کشمیر کے یہ گڈ گورننس کے دعوے ہیں اور بہت سی باتیں لامعلوم انہوں نے اچھی باتیں بھی کی ہیں, تو کیا عام آدمی کو کوئی ریلیف مل رہا ہے یا خالی ڈنڈے پڑ رہے ہیں؟ سر جی عام آدمی تو سخت مشکل میں ہے, برے حالات ہیں اس لحاظ سے. اقدامات یہی ہیں کہ یہی سوشل ڈسٹنس کی حد تک حکومت کی ریٹ صحیح قائم ہے, اور انٹری پوائنٹس پر ظاہر سخت قسم کے ناکے لگے ہوئے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ عام آدمی کے بارے میں کیا سوچا گیا یا عام آدمی کے بارے میں کیا کیا گیا ہے, وہاں آزاد حکومت کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر ہے. جی جی ملک صاحب, مطلب یہ کہ تاجروں کو کچھ نہیں ملا, چھوٹے تاجروں کو کچھ نہیں ملا. عام آدمی کے لیے کوئی جس طرح حکومت پاکستان نے 12,000 روپے جو ہے نا وہ بذریعہ اساس پروگرام دیے ہیں, آزاد حکومت بھی اگر اگلے الیکشن کا نہ سوچتی تو 1 ارب روپیہ ادھر تقسیم کر دیتی تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا. ڈسٹرکٹ میرپور تو الحمدللہ یہاں تو مخیر حضرات نے کافی لوگوں کو دیا ہے, راشن دیا ہے, کیش پیکج دیے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارے دوسرے اضلاع ہیں, کوٹلی ہے, بمبر ہے, یا مظفر آباد ڈویژن ہو یا پنچ ڈویژن ہو, وہاں تو برے حالات ہیں. آزاد حکومت کو ایٹ لیسٹ 5-7 ہزار روپے پیکج کا اعلان ایک فی فیملی کے لیے کرنا چاہیے تھا, کم از کم 15-20 دن ان کے کھانے پینے کے لحاظ سے بہتر ہوتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے بارے میں نہیں سوچا گیا. اور ایک اور بات یہ ہے, وہ آپ صرف خبروں کی حد تک دیکھ رہے ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ جی تحصیل ڈڈیال واحد تحصیل ہے جہاں قرنطینہ سینٹر قائم کیا گیا ہے. لیکن ایک بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں, گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈڈیال ہاسپٹل THQ میں ایک ماسک آزاد حکومت کی طرف سے اور ایک گلوز, سنگل گلوز تک نہیں پہنچا ڈڈیال THQ میں. مہربانی جی. ڈار صاحب, مسعود بلوٹ صاحب نے جو بات کی ہے اس پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے. رات کو راجہ محمد خان صاحب نے پروگرام کیا تھا اور باغ میں جو معاملہ ہوا تھا وہ ویلفیئر کا, اس کے بارے میں میری پولیس کے ساتھ بات ہوئی تھی. وہ آدمی اریسٹ ہو گیا ہے, اس پہ کیس درج ہو گیا ہے. ملک صاحب آپ بڑے دنوں کے بعد آئے ہیں. پچھلے ہفتے بھی آپ مصروف تھے, کام پہ تھے, بات نہ ہو سکی. اس کرونا کی وجہ سے ہمارے بڑے عظیم دوست اس دنیا سے چلے گئے. چوہدری اسلم وسل صاحب ہمیں الوداع کر گئے, ہمارے خواجہ محمود خان ڈیو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے, چوہدری جاوید صاحب چلے گئے, عوان صاحب چلے گئے. تو آپ اپنے خیالات کا ذرا اظہار کریں ان دوستوں کے تناظر میں بھی اور اس کرونا کے تناظر میں بھی. ملک عباس صاحب. جی بسم اللہ چوئی صاحب, پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سیاسی زندگی سے میں 30 سال سے واقف ہوں اور بڑا فخر کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ ایک بڑے مخلص سیاسی ورکر ہیں. ہر پارٹی میں آپ نے مینلی تو آپ کا تعلق مسلم کانفرنس سے ہی رہا ہے زیادہ زندگی آپ کی,
اور جس دل جمی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ آپ اپنا ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے جو آپ نے کام کیا ہے وہ اس کی جھلک میں آج بھی دیکھ رہا ہوں، اور یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں قابل تحسین بات ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس وقت بھی بڑے اچھے اچھے فلائی اور امدادی کاموں میں پیش ہیں. اور زمانہ تو فی الحال یہی ہے کہ ہر آدمی صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، دنیا کے بارے میں اب لوگ جو ہے کم سوچتے ہیں. تو آپ نے جیسا کہ فرمایا ہے، پچھلے ہفتے میں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے شریک نہیں ہو سکا تھا آپ کے پروگرام میں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ جتنے دوستوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ آپ کے بھی مشترکہ اور ہمارے بھی بڑے مشترکہ ساتھی تھے، اور ان لوگوں کے ساتھ زندگی کا بڑا بیشتر حصہ گزرا ہے. اور خاص طور پہ محمود خان، جنہیں آپ ڈیو بھی کہتے ہیں، ڈیو کے نام سے بڑے مشہور تھے، وہ تو ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی کہیں سے ہنستا کھیلتا مذاق کرتا اور وہ جو اس کا سٹائل تھا اسی میں ایک دم انٹر ہوگا اور پھر باتیں شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ ذرا ماننے میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اس کے علاوہ اسلم وسن صاحب بھی بڑی باغ و بہار شخصیت تھے، رونق میلہ، دو باتیں، مذاق، ہنسی. اور ان کے علاوہ میں بڑا حیران ہوا ہوں، آپ کے بھی بڑے زندگی کے ساتھی تھے، محسن تھے چودھری حکمداد صاحب، اور ان کے بیٹے جوان سال تھے ابھی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور پھر خاص طور پہ برمنگھم کی بڑی مشہور کاروباری شخصیت اور بڑی سماجی اور ہر لحاظ سے بڑے ویل اسٹیبلش تھے یہاں برمنگھم میں، نذیر اوان صاحب، ان کا بھی انتقال ہوا ہے. تو بہت ہی صدمہ ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں شخصیات کو، اور پانچویں ایک ہمارے بزرگ تھے جو حاجی محمد ریاض صاحب تھے، ریاض ٹریول والے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان لوگوں کے درجات بلند کرے. اور خاص طور پر یہ جو دنیا کے اندر آج ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے یہ دنیا اپنا آج ڈری ہوئی ہے، جس طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس آفت کو کسی طرح سے جلدی ختم ہو. لوگوں کی جو معمولات ہیں زندگی کے اور جو لوگوں کی لائف ہے وہ تاکہ شروع ہو سکے دوبارہ، اور لوگوں کے کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے چلیں، اور زندگی کا روزگار اور جو زندگی کا صبح و شام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاری اور ساری کرے. تو بڑی خوشی ہوئی ہے آج آپ نے بڑا اچھا ایک پروگرام وزیر اعظم پاکستان اس وقت چلا رہے ہیں ٹی وی پر، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں سامنے، اور دوسرا ہمارے چودھری اسلم آزاد صاحب نے پروگرام کیا ہے. تو میں آپ کو بڑا اس معاملے میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کی اس کاوش کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو بھی قائم کرے، اور اس کے حوالے سے لوگوں کے اگر کوئی اچھے کام ہو سکتے ہیں، کوئی اجتماعی سماجی کام ہو سکتا ہے، کوئی اچھی تبدیلی لوگوں کے لیے آ سکتی ہے، لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو سکتی ہے، تو یہ بھی چودھری صاحب ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ آپ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. میں تو بہت ہی اس بات پہ خوش ہوں، اور آپ کا بھائی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت، میں سمجھتا ہوں، اچھی بات ہے. اوورال برمنگھم کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا دیں ایز اے صحافی کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے. میں تو چودھری صاحب، کیونکہ ابھی پاکستان ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہا تھا، صبح سے کوئی ٹیلی ویژن کے پروگرام بھی دیکھ رہا تھا، میں ایک ہی بات کروں گا، خواہ وہ پاکستان ہے یا وہ برمنگھم میں ہے، یہاں بھی ہماری اپنی کمیونٹی ہے. یہ بھی ایک بریڈ فورڈ کو تو لوگ کہتے ہیں نا چھوٹا پاکستان، برمنگھم کو آپ بڑا پاکستان کہہ سکتے ہیں اور بڑا کشمیر بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، لیکن دیکھیں ایک جو مجھے محسوس ہو رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ چودھری صاحب یہ خطرہ بہت بڑا ہے. یہ ڈاکٹر جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس سے بچ کے رہیں، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے، یہ نہ کوئی مذہبی معاملہ ہے، یہ نہ کسی کے گناہوں کی کوئی سزا ہے، نہ کچھ اور ہے. مجھے یہ بتائیں، اتنے نیک لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی کہیں لیٹ بھی نہیں گئے 10 منٹ کہیں، یہی ہوتے ہیں نا بڑے بڑے جرائم لوگوں میں جو ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں لوگوں کو. یہ نہیں، وبا جب آتی ہے یا کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتی کہ نیک کدھر رہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بد کدھر بیٹھے ہوئے.
یہ ایک وبا ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے. لیکن ایک چیز کے لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ صبح میں صدر پاکستان کی گفتگو سن رہا تھا, اور مجھے سچی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا دکھ ہوا ہے یہ بات سن کے. وہ کہ یہ موقع کسی قسم کی ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے, لیکن اب اسی ٹاپک پر ہی ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں تو اس میں چودھری صاحب مجھے, ہمیں اور آپ سب کو کم از کم دیانتدار اور ایماندار ہو کے بات کرنی چاہیے, مصلحت سے اور گول مول بات کر کے نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں میں ابھی لکھ بھی رہا ہوں, ابھی اپنے سوشل میڈیا کے لیے میں وہ لکھ رہا ہوں کہ گناہ, قانون اور صدر مملکت, یہ میں نے ایک آرٹیکل شروع کیا, میں آپ کی خدمت میں بھیجوں گا. اب دیکھیں ابھی کبھی آپ نے یہ برطانیہ میں اس طرح سنا ہے کہ ایک آدمی نے ٹیکس دینا ہے تو اس کے ذمہ 9,000 پاؤنڈ ٹیکس ہے جو کہ اس نے گورنمنٹ کو پے کرنا ہے, ہر صورت کے اندر پے کرنا ہے, ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے. تو اس کو یہ کہا جائے کہ تم ٹیکس نہیں دو گے تو تمہیں گناہ ہوگا. آپ نے کبھی سنی ہے یہ بات؟ وہ اس کے اگر مردے کو بھی بیچنا پڑے گا نا تو وہ بیچ کے اس کا ٹیکس لیں گے, گناہ اس کو ہو یا نہ ہو, یہ اس کے عقیدے کی بات ہے. اس کو اللہ معاف کرے یا اللہ اس کو جہنم میں پھینکے, یہ ایک سیپریٹ بات ہے. لیکن 9,000 پاؤنڈ اگر اس نے ٹیکس دینا ہے ان لینڈ ریونیو کو, تو ان لینڈ ریونیو نے یا اس کا مکان بیچ دینا ہے یا اس کی ٹیکسی بیچ دینی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک وہ پیسے وصول نہیں کر لے. اسی طرح قانون, جو دنیا کے قانون ہیں, ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان کو گناہ ہوگا, یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور بہت بڑی نااہلیت والی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور یہ کوئی بھی کرے, یہ اسلم آزاد صاحب کریں تو بڑی زیادتی ہے, یہ عباس ملک کرے تو بڑی زیادتی ہے, یہ کوئی غریب آدمی کرے, بڑے سے بڑا آدمی کرے, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. حکومت کو اپنی ریٹ, اپنا قانون جو ہے اس کو ہر صورت میں نافذ کرنا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ مکہ شریف کی جو مسجد ہے, بیت اللہ شریف, اس سے آگے کوئی دنیا کی مسجد نہیں ہے. اور پھر ہم لوگ جو نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینۃ الرسول سے اور مسجد نبوی سے بڑی عزت والی اور عظمت والی روح زمین کے اوپر کوئی جگہ نہیں. جب یہ دونوں جگہوں کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور یہ وبا ہر جگہ پھیل چکی ہے, ہر جگہ پھیل چکی ہے, تو پھر ہمارے یہاں ہمارے بعض مذہبی رہنما جنہوں نے مذہب کو آلویز, ہمیشہ ایک بزنس کے طور پر استعمال کیا ہے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا ہے, انہیں قوم کے اس اتنے بڑے المیے میں اور اتنے بڑے افسوسناک معاملے میں انسانی جانوں سے اور انسانی زندگیوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. ان کو چاہیے کہ حکومت کی ریٹ کو قبول کریں اور قانونی طور کے اوپر ڈسٹنس رکھیں. اس بیماری کو آپ کسی طریقے سے نہیں بچ سکتے. اگر آپ باہر نکل جائیں گے, کسی کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے گا, کوئی آپ سے ہاتھ ملائے گا, کسی چیز کو آپ نے ٹچ کر لیا, آپ رسک ہے اس کے اندر. صرف آپ چھت کے نیچے ہیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. میں بھی اپنے پاکستانی بھائیوں سے, بہنوں سے, آپ کے توسط سے اور آپ کی سفارش سے اور آپ کی توجہ سے میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے یہ زندگی. جب واضح طور پر بتا رہے ہیں, ڈاکٹر جو ہیں وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں پاکستان میں بھی اور یہاں پر بھی, کہ دیکھیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر سے بڑا محتاط آدمی کون ہوتا ہے. لیکن وہ بیچارے جب پیشنٹ کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو کتنی بڑی قربانی کی بات ہے, وہ کہیں ٹچ ہو گیا چھوٹا سا, کتنے ڈاکٹر اور NHS کی نرسیں اور کتنے لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے. اس لیے اگر اب بھی ہم لوگ سیریس نہیں ہیں اور ہم لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے, خاص طور پہ سپارک بروک میں, سپارک ہل میں, سمال ہیتھ میں, واشفورڈ ہیتھ میں, عالم راک میں, سوہو روڈ پر, لیڈی ووڈ میں, جہاں جہاں پر بھی ہیں, اکٹھے مت ہوں, ایک جگہ پر زیادہ لوگ جمع نہ ہوں, سیلف ڈیسٹینیشن کا خیال رکھیں اور جتنی احتیاط ممکن ہے وہ کریں. اور ڈاکٹروں کے مشورے کو آپ یہ اللہ کا حکم سمجھ لیں اس وقت, کیونکہ اگر آپ نے جان بچانی ہے تو اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں یہی آپ کے توسط سے درخواست کرنا چاہ رہا تھا. بڑی مہربانی جی عباس ملک صاحب, بڑے عرصے بعد آپ سے گفتگو ہوئی. یقیناً آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے. میں چاہے مسعود بلوٹ صاحب, چاہے جہانگیر حسین لیوٹن صاحب, راجہ جاوید اقبال صاحب اور ملک عباس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ.
خدا حافظ. اللہ